اچھا، اب عاملین کے پاس آپ جائیں گے تو عاملین کا انہیں کوئی اس کا نہیں پتا. اگر آپ کسی سے پوچھیں گے وجہ کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا. ایک اور وجہ یہ بھی ہے، اچھا یہ وجہ نہیں پتا اسی لیے وہ بلنڈر بھی کرتے ہیں. بلنڈر کیا کرتے ہیں کہ ادھر ہی وہ درود شریف لکھیں گے، ادھر ہی وہ شیاطین کے نام لکھیں گے. یعنی اتنی بڑی بے ادبی کے بھی وہ ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بے ادبی بھی وہ کر لیتے ہیں. ادھر ہی اللہ پاک کے نام لکھیں گے چاروں کونوں میں، اور ادھر ہی شیاطین کے نام لکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. ایک تعویذ میں دونوں ناموں کو جمع کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اور یہ کسی بھی صورت ٹالریبل نہیں ہے. اس کو فوری طور پہ ٹوکنا چاہیے اس بندے کو. اور یہ اکثر جاہل لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اثر نہیں کرے گا تو وہ کر لے گا، وہ اثر نہیں کرے گا تو یہ کر لے گا. کہتے ہیں جا کے جی اپنے گھر پہ لگا دو. آپ اکثر لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں شیاطین کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کو درود پاک بھی لکھا ہوا مل جائے گا. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ایسے نہ کریں، اس کے الٹا یعنی گناہ گار ہو رہے ہیں وہ لوگ یہ کر کے. اچھا، اسی طرح یہ جو ہے فرعون، قارون، حامان، شداد، ٹھیک ہے، اس طریقے کے اور بھی فرعونہ ہیں، ابلیس ہے. تو اس کا کیا ہے لکھنے کا کہ جی فرعون جب ہم ان کو جلا رہے ہیں تو کیا ہے، فرعون جس طرح ہلاک ہوا ویسے ہی جو ہے نا یعنی ہلاک ہو جائے جو اس پہ کروانے والا ہے. ٹھیک ہے. اور حامان ہے جیسے ہلاک ہوا ویسے ہلاک ہو جائے. ابلیس ہے جیسے وہ مردود ہوا ویسے ہی لوگوں کی نظر سے مردود ہو جائے. شداد ہے جس طریقے سے اس نے کیا، اس طریقے سے جس طریقے سے اس کے ساتھ سزا اللہ پاک نے دی، اس طریقے سے اس جادو کرنے والے کو سزا ملے. تو یہ بہت اب یہ لکھنے والا تو یہی لکھ رہا ہے لیکن اس کی نیت کی ہے، تو یہ بہت بڑی بددعائیں اس کے ساتھ شامل ہو گئی اور اس کی پاور میں دو چند اضافہ ہو گیا. اگر لکھنے والے کو اس کے موڈ کا پتہ ہے، موڈ آف ایکشن کا پتہ ہے، تو اگر لکھنے والے نے تکے سے لکھا ہے، خالی کسی بک سے دیکھ کے لکھے تو اس میں وہ تاثیر نہیں ہوگی. بیٹے 2 منٹ صبر کر لو نا. تو یہ جو ہے اس طریقے سے یہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس کا، جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو وہ ہوتے ہیں، ہم روحانی پیشوا نہیں مانتے، ہم ان کو مردود مانتے ہیں کہ یہ لوگ مردود تھے اور یہ اللہ پاک نے ان کو سزا دی ہے، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، یہ سارا ہم کرتے ہیں. لیکن جو آپ کو کالی جادو والا دے گا وہ ان کو پیشوا مانے گا، وہ ان کو اپنا جو رہبر مانے گا. ٹھیک ہے. اور جو دے گا وہ آپ کو جب ان کو روحانی پیشوا مانے گا تو وہ جو آپ کو تعبیر دے گا وہ یقیناً شرک ہے. اسی طریقے سے یہ ہے، فرض کریں ہم لکھتے ہیں لشکر فرعون غرق در دریائے نیل. یہ تعویذ لکھا ہے، حالانکہ سمپل سا ایک سینٹینس ہے یہ، لیکن یہ کہ یہ تعویذ لکھا ہے اور اس کی ایک ہی دھنی کافی ہے. ایک ہی دھنی اس شخص کو آپ دیں گے اور اس کی جو ہے نا جس کے دماغ پر جادو ہوا ہے اس کا دماغ کھلنا شروع ہو جائے گا. یعنی عامل جو ہے جس سے ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اگر وہ اسے بھی بیچ میں لگاتا ہے تو یہ کرے گا. حالانکہ اس میں اس کا نام ہے، فرعون کا نام ہے، لیکن یہ کام کرے گا. اور اس میں بالکل وہ مدد نہیں مانگی گئی فرعون سے. اس میں فرعون کو کہا ہے کہ یہ جو ہے نا جس طریقے سے فرعون غرق ہوا ہے اس طریقے سے یہ جادو غرق ہو جائے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم چیزوں کو ڈسپوز آف کرتے ہیں نا، اس طریقے سے تعویذ وغیرہ بھی ڈسپوز آف ہوتے ہیں. تو وہ جو جادو ہے نا وہ وہاں سے نکل کر، بلکہ یہ شیاطین خود کھینچ لیتے ہیں اس جادو کو واپس. اتنا یہ اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ یہ خود واپس کھینچ کر اور اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب ان پر لعنت کی جاتی ہے، مثلا لعنت اللہ علیہ یوں کر کے، جیسا فرعون لعنت اللہ، ٹھیک ہے، یا لعنہ اللہ علیہ یوں کر کے، جب ان کے نام کو ایز اے یعنی کمبائنڈ فارم میں لعنت کی جاتی ہے لعنہ اللہ علیہ، یا انڈیویجولی فارم میں کی جاتی ہے لعنت اللہ علیہ، تو یہ کہ جو دوسرے شیاطین ہیں یا جو اس سے ایسوسیٹڈ وہ ہیں فیکٹرز ہیں، ارواح یا ارواح بد جن کو کہتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا باز آ جاتے ہیں ایسے کام کرنے سے. ٹھیک ہے. جیسا باڈی ایکس ہو رہے ہیں ایک بندے کو جادو کی وجہ سے بہت شدید باڈی ایکس ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو فرائنہ کی تعویذ دیں گے، پورے جسم پہ مل کے جلائے گا. تو اب نام جل رہے ہیں ان کے آباء و اجداد کے نام جل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جلنا ان لوگوں کے لیے گالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جلنا ان لوگوں کے لیے ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے بری موت ہے جلنا.
اگر کوئی بندہ ایکسیڈنٹلی بھی جل کر مرتا ہے نا تو یہ اس کو زندگی بھر معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ جل کر مرا ہے اور یعنی یہ بری موت مرا ہے۔ تو جب آپ ان کو پورے جسم کے اثرات کو اس تعویذ پر لے کر جلاتے ہیں تو یہ ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی، یہ ایک بے عزتی کی موت ہوتی ہے، جو کہ آپ نے ان کے آباء و اجداد کو ایک طریقے کا پیٹرن اس کا آپ نے یعنی ڈیولپ کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خبیث مخلوقات کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ وہ تھا بہت جن تھا، وہ ایک آدمی کے اندر آیا ہوا تھا، اس سے کسی طور پہ نہیں نکل رہا تھا، وہ عامل جن تھا، عامل تھا خود بھی، یا جو عمل کرتے تھے اس کا توڑ وہ کر لیتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا فرعون پہ لعنت، ابلیس پہ لعنت، شداد پہ لعنت، قارون پہ لعنت۔ یوں جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا نا تو وہ تھوڑی دیر برداشت کرتا رہا، لیکن پھر اس نے جو ہے نا اس نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم یہ لانتے کرنا بند کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنی لانتے سنوا رہا ہے نا، مثلا یہ جو جن تھا اس کے اندر، وہ پورا پیچھے سے قبیلہ آ جاتا ہے کہ تو اتنی لانتے کیوں پڑھوا رہا ہے، اس سے نکل جا، اس سے چھیڑ خانی نہ کرم۔ تو یہ جو ہے نا یہ لعنت اور یہ فرائنہ کے نام یا یہ شیاطین کے نام، یہ ہر اسٹیٹ میں شرک نہیں ہے۔ شرک کے لیے جو بیسک شرط ہے وہ نیت ہے، نیت کی شرط ہے۔ میں یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، تو یہ نیت شرط ہے۔ اور اب دیکھیں نا جس طرح اچھے وہ ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام، یہ ان کے نام ہیں، فرشتوں مقرب فرشتوں کے نام ہیں، لیکن یہی نام ان کے بھی ہیں، یہ موکلات بھی ایسے نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہرمائیل اور ترکائیل، تنکفیل، ٹھیک ہے، اس طریقے کے نام بھی یہ رکھتے ہیں۔ تو جب ہم ان ناموں کو لکھتے ہیں تو وہ کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم ہماری عزت سے نام لے رہے ہیں، تو ان کی جو ایک غیبی جو ایک آرمی ہوتی ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ بندہ ہمارا ہے، تو اس کو جو ہے نا جو غیبی نظام ہے اس کے خلاف اس کا انکاؤنٹر کرو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ جو مثلا ہمیں تو شیطان نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے، غیبی مخلوق کو غیبی، تو وہ جب شیطان دیکھتے کہ ارد گرد اس کے وہ ہیں مقرب موکلات ہیں، فرشتوں کا نہیں میں کہہ رہا، یہ نام فرشتوں کے بھی ہیں، اور لیکن جو عامل لکھے گا وہ موکلات کے نام لکھے گا، یا فرشتوں کی نیت سے لکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ موکلات کے نام بھی ہیں، اور یہ موکلات کو پسند ہے۔ تو یہ وہ کہیں گے کہ جب وہ شیاطین دور سے ہی دیکھیں گے اس کے ارد گرد وہ ہیں تو وہ دور سے ہی بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برکت کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو یہ اصحاب کہف کی مثال دی، اکابر فرشتوں وغیرہ کی، یا اللہ پاک کے نام ہے، یا حافظو یا حفیظ وغیرہ جو اللہ پاک کے نام ہے، اسماء الحسنہ ہیں، قرآنی آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسلمان کا تعلق شو کرتے ہیں اس سے۔ تو یہ شیاطین کے ناموں کا ہر جگہ پر جو کرنا ہے نا وہ شرک نہیں ہے، اس کو ہمیں وہ کرنا چاہیے، الگ الگ کرنا چاہیے کہ کہاں پر شرک ہے اور کہاں پر نہیں۔ اور کسی بھی آپ یعنی کہ عالم دین کے پاس جائیں گے تو یقیناً وہ شرک کا کام نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ تکے بازی میں کر رہا ہے، ویسے ہی پیسے کمانے کے لیے عملیات کر رہا ہے، تو آپ کو یقیناً ہونا چاہیے، یا کسی جاہل کے پاس جا رہے ہیں جو گندا سندہ رہتا ہے تو آپ کو یقیناً اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم مجھے کیا دے رہے ہو، اس کا تعویذ کھول کے دیکھیں۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ تعویذ نہ کھولیں تو بھی کھول کے دیکھیں، تعویذ ہمیشہ کھول کے دیکھیں اور اس کی سنیپ شاٹ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر تعویذ آپ یوز کریں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس نے آپ کو دیا کیا ہے۔ اکثر لوگ تعویذ دے دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ اسی بندے کو مسخر کرنے کا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی یہ میرے پاس کھینچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تسخیر کا بھی اس کے اندر عمل ہوتا ہے، اس طرح بھی چل رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہے نا یہ شیاطین کے نام ہر جگہ شرک نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بھی کمی بیشی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ کافی سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔